السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں اسلام کے مزاج کو سمجھا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو وہ ساری چیزیں جو ان کے کیریکٹر کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر، چاہے وہاں اسلام کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس بھی صحیح سالم ٹھیک ٹھاک ذہن اور دماغ ہوگا، عقل ٹھیک ہوگی، وہ اس سلسلے میں کوآپریشن، سمرتھن اور اسی طرح سے اس چیز کو صحیح ٹھہرانے میں ہاتھ بٹائے گا، اور اس کو پروان چڑھانے میں، اس کو ٹھیک ثابت رکھنے میں ہاتھ بٹائے گا، کوشش کرے گا کہ یہ چیز باقی رہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اس آس پاس کے ماحول کو، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں جو کسی بھی انسانی ماحول کے اندر، انسانی سماج کے اندر اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا اور پریکٹیکلی کر کے دکھلایا کہ بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ چیزیں جو اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہونے کا ریزن بن سکتی ہے، اس کو خراب کرنے کا ریزن بن سکتی ہے، اور کوئی بھی غیرت مند آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کو باقی رکھا جائے یا اس کی تائید ہو، اس کی ہیلپ ہو، اس کو مدد کرنے کے جو راستے ہوتے ہیں اس کو اور آدمی اور سپورٹ کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلط کام پر روکا اور سختی سے روکا۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے بات کی، گھور رہے ہیں، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا، اور صحابہ کرام نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ٹریننگ دینے کی کوشش کی۔ افطاری کی لالچ میں بچے جب پریشان ہوتے تو وہ کھلونے دے کر ان کو بہلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسلام نے اور بھی تربیت کے جو طریقے ہیں، نماز جو ایک بچے کے اوپر جو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، 15 سال کی عمر میں جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، رسپانسبلٹی اس کی آ جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر بالغ ہونے کے بعد، میچور ہونے کی جو نشانی ہے 15 سال کی عمر میں، جوان ہونے کی جو نشانی ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے، وہاں سے اس کے اوپر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں سکھانے کا، ٹریننگ دینے کا، حکم دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہے۔ لیکن اگر نماز نہ پڑھیں تو 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اسلام کے احکام 15 سال کے اوپر اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب کا ذہن جو ہو، ہمارا جو مزاج ہو، ہمارے جو بات کرنے کا طریقہ ہو، لوگوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہو، لوگوں سے جو ملنے کا نظریہ ہو، وہ اسلام کے پیمانے کے حساب سے ہو۔ یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پڑھانے والوں کو ہم سے معافی مانگنے کی نوبت آ جائے، ہماری حرکتوں پر، ہماری غلطیوں پر ہم کو ٹوکا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے باز نہ آئیں اور اس کے بعد اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اس کا ایک پیغام سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے فحش گندی چیز جتنی بھی اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے آدمی کھلے عام کرے یا اس کام کو چھپے طور پر کرے، چاہے وہ پریکٹیکلی نہ کرے، زبان سے ورڈنگز میں وہ اس بات کو انجام دیتا ہو، کہتا ہو، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے،
ما ظہر منہا بطن وما بطن، جو چیز چھپ کر کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں نہیں آتی، وہ چیز جو گندی چیز ہے، غلط چیز ہے، کیریکٹر وہ خراب کرنے والی ہے، یا وہ چیز جو سب کے ساتھ مل کر کرتے ہوں، گروپ میں کرتے ہوں، تنہائی میں نہیں کرتے ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کانا پھوسی کر کے ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں الجھ کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں اس کو ایڈ کر دیا ہے کہ ایسی چیز، غلط چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس راستے میں جو چیز پہلا قدم اٹھنے کا ریزن بنتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہی بیان کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور کے اندر مسلمان مردوں کو پہلا حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں سے کہو کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ حکم جو آیا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کے وقت، جب کوئی ہم کو انوائٹ کرتا ہے تو یہاں وہاں تانگ جھانک کرنے سے منع کیا گیا ہے، جہاں پر جس روم میں لے جایا جا رہا ہے وہاں کے لیے حکم ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ یہاں وہاں نظر نہ دوڑائیں، خواتین کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جہاں دیکھنا جائز نہیں ہے وہ اپنی نظروں کو باندھ کر رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مرد بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ پہلا ہی اسٹیپ، پہلی ہی چیز جہاں سے شیطان ایک مسلمان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے وہ انسان کی نظر ہے، یہاں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں، اور شیطان کو ایک انسان کو بھٹکانے میں، غلط راستے پر لے جانے میں یہ چیز ہیلپ فل ہے۔ اسلام نے عموماً جہاں بھی حکم دیا ہے اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر مرد اور عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے سیم ورڈنگز استعمال کیے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی سیم آرڈر ہے تو عورتیں اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر ضروری ہے اللہ رب العالمین نے لیڈیز کے لیے، فیمیلز کے لیے اس حکم کو الگ سے بیان کیا ہوا ہے۔ کبھی ہوتا ہے شیطان کبھی مردوں کے پاس آئے ان کو ورغلائے گناہ کے اوپر، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی طرف بھی شیطان جائے اور ان کو اس گناہ پر پہل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس سائڈ بھی جا کر ان کے لیے بھی حکم موجود ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس طرف نہ دیکھیں جہاں دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، جو چیزیں عزت پر داغ لگانے کا ریزن بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا کہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو، وہ چیز سوائے اس چیز کی جو چیز ظاہر ہو جائے۔ انسان نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، تو اللہ رب العالمین نے اتنی رخصت دے دی ہے، لیکن آدمی ارادتاً اس کام کو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان پر کپڑا ڈال کر رکھیں، اور اسی طرح سے گھر سے نکلنے کے لیے اور بھی آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہماری مائیں اور بہنیں جانتی ہیں، لہٰذا اس کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہم دونوں گروپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ مرد جماعت ہو، چاہے وہ مسلم بچے ہوں، چاہے ہماری مسلم بچیاں ہوں، اور ہم سب ایمان والے جو ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ لا ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرتے تھے، کوئی آتا تھا دور شہر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاہدہ کرتے تھے، بیعت کرنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، خواتین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہے کسی بھی خاتون کو۔ اللہ کے رسول کی حدیث صاحب انی لا اصافح النساء، میں کسی بھی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، شیک ہینڈ نہیں کرتا، میں کسی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گواہ ہیں، انہوں نے اس کی گواہی دی کہ میں نے نبی کو کبھی کسی خاتون کو، کسی عورت کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جہاں یہ چیز معلوم پڑتی عورت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے، اور جہاں مفسرین نے، ٹیکہ کاروں نے، کمنٹری کرنے والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے آڑ سے ہاتھ مصافحہ کرتے تھے، یعنی بیچ میں کپڑا ہوتا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے پھر نکال لیتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ ڈالتے تھے، تو اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک ضعیف روایت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک غلط بات، ضعیف بات منسوخ کی جاتی ہے، ان سے جوڑی جاتی ہے جو ان سے ثابت نہیں ہے۔ صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں سے کبھی مصافحہ نہیں کرتا تھا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا میری جو بیعت ہے، میرا جو ایگریمنٹ ہے وہ کلام سے ہے، ورڈی سے ہے. انہوں نے سنا، انہوں نے قبول کر دیا، میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، کہ تمہارے سر میں لوہے کی ایک کھیلا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ تمہارے سر میں ٹھوک دیا جائے، سر کے اندر اس کو مارا جائے، پورا داخل کر دیا ہے ہتھوڑے سے ٹھوک ٹھوک کر اس کو، ایک ایک کھیلے کو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم کو یہ سزا زیادہ آسان لگے گی، زیادہ ہلکی لگے گی بجائے اس کے کہ ایک آدمی اس عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے وہ حرمت والے ہیں، محرم والے ہیں، ان سے نکاح حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورتیں، وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں جو ان کے رشتے میں نہیں آتی ہیں، ان رشتوں میں نہیں آتی ہیں، جو سگی بہنیں نہیں ہیں، اگر آدمی ان کو چھوتا ہے تو ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے چیٹ کرتا ہے، ان سے کسی بھی طرح سے تنہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکی دی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر اس سے اور زیادہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈم کرنے کے لیے بیان کرتے. اللہ کے رسول نے یہ ایگزامپل دیا، یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے سر میں لوہے کی کھیل ٹھوک دی جائے، یہ سزا زیادہ آسان لگے گی بجائے اس کے کہ آدمی کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ اسلام کے لیمٹس ہیں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، ہمیں اس کا دھیان دینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اسلام کا یہی رول ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.